السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی نے جو مسئلہ پوچھا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو داڑھی کے بال ہے وہ گرتے ہیں تو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ مجبور ہو اور آپ معذور ہو، لہذا اس عذر کے بنا پر اگر آپ کی داڑھی کے بال گرتے ہیں تو آپ اس میں شرعاً معذور ہے، آپ گناہگار نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اس کا علاج ممکن ہو تو اس کا علاج کرنا بہتر ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی وہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹ سکتے ہیں اور اس کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ روایات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ ذکر ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خالف المشرکین وفر اللحى وحف الشوارب، کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ تو اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا حاصل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ایک اور روایت بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ احف الشوارب وحف اللحى، اور ایک تیسری روایت بھی ہے کہ انحف الشوارب وحف اللحى، کیونکہ ان اہل الشرک یعفون شواربهم ویحفون لحاهم فخالفهم فاعف اللحى وحف الشوارب۔ مسند بزار میں یہ روایت نقل ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے وحف اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ۔ تاج العروش میں اس کا معنی ہے کہ وحف اللحى کا معنی ہے ای تم و کثرا، یعنی اتنی داڑھی بڑھاؤ کہ وہ زیادہ ہو جائے اور گنی ہو جائے۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحم اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اوف اللحى کا معنی یہ کہ اترکوها وافیتن، کہ اس کو پوری رکھو، اس کو کٹاؤ نہیں، جیسا کہ بعض حضرات ایک مشت سے کم داڑھی بھی کٹواتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ اب یہاں پر بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بھئی ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور اس سے زائد داڑھی کاٹ سکتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت سے زیادہ داڑھی کاٹی تھی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی وہ اتنی طویل نہیں تھی کہ اس کو کاٹنے کی ضرورت پڑے، بلکہ وہ ایک مشت ہی تھی، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کاٹی تھی۔ اور جن روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی وہ طویلتاً بہت زیادہ لمبی تھی، سینے پر جھکی ہوئی تھی، تو وہ روایات جو ہے وہ ضعیف ہیں، کیونکہ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ فرمایا کہ فیہا کثافۃ و استدارۃ ولیست طویلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گنی تھی اور گول تھی، طویل نہیں تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار دیکھیے کہ ان روایات کو جن صحابہ نے روایت کیا ہے ان کے اعمال کیا تھے۔ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مرویات ہے، اور خود وہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی جو ہے وہ کٹاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کٹوانا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ سلف الصالحین کے آثار سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ثم لیقضوا تفثهم، چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے میل و کچیل کو دور کر دے۔ حدثنا محمد بن اسحاق السندی قال حدثنا علی بن خشرم عن عیسى عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ في قوله ثم لیقضوا تفثهم قال التفث الحلق والتقصير والأخذ من اللحية والشارب والإبط والزبا والرمي، تہذیب اللغة لمحمد بن احمد المتوفى 370، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ثم لیقضوا تفثهم، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی اس کو بھی کاٹ لو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم انه قال التفث الحلق والتقصير والرمي والذبح والاخذ من الشارب واللحية ونتف الابط وقص الاظفار معاني القرآن للجساس
سندہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت تفسیری طبری نے بھی یہ اثر نقل کیا ہے، اس کا سند بھی صحیح ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت منقول ہے، اس کا سند بھی صحیح ہے۔ اسی طرح یہ تو صحابہ کرام کے اعمال تھے کہ وہ خود اس کو کاٹتے تھے، اور ان صحابہ کرام کا عمل ذکر ہے کہ جن کے یہ مرویات ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابی کا عمل وہ اپنے مرویات کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مشت سے زائد ہو تو اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور اس کو بدعت کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تابعین سے بھی یہ عمل نقل ہے، محمد بن کعب سے، اور مفسر شہیر جلیل القدر تابعی جناب محمد مجاہد بن جبر سے ابن جریر نے اپنی تفسیر طبری میں اس آیت کے نیچے ان کا عمل بھی نقل کیا ہے بسند صحیح۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذها۔ امام بخاری رحم اللہ نے یہ روایت نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج فرماتے تھے یا عمرہ، تو جو ایک مشت سے زائد ہوتی تھی تو فما فضل اخذ، اس کو لیتے تھے، اس کو کاٹتے تھے۔ اسی طرح موطا میں بھی ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان ختم ہوتا تھا تو آپ اپنی داڑھی کے بال بھی نہیں کٹواتے تھے ایام حج تک۔ جب ایام حج آ جاتے تھے، حج سے فارغ ہوتا تھے، تو پھر ایک مشت سے زائد بال بھی کٹواتے تھے۔ اب ان صحابہ کرام کے اعمال ذکر ہو گئے کہ جن کے ماقبل روایات ذکر ہو گئی، تو اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ الراوی ادرا بما یرویہ واعرف، اجابت السائل شرح بغیت السائل، امیر صنعانی، اس میں ہے کہ الراوی ادرا بما یرویہ، کہ راوی جس کو وہ روایت کرتا ہے اس کے معانی کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں بنسبت دوسروں کی۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس سے زائد کاٹ سکتے ہیں، یہ عمل سلف الصالحین سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اس کو بدعت کہنا یہ کم علمی ہے اور جہالت ہے، واللہ اعلم بالصواب۔